بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا اور اچھی صحت سے نوازا اور دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان میں طاقت عطا فرمائی اور سننے کے لیے کانوں میں طاقت عطا فرمائی۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان بچوں پر ہے جو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ اپنی زبان سے بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، لیکن اتنے پیارے انداز میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہمارے دلوں میں پھر سے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ دوستو، اللہ رب العزت کی وہ شان ہے، اگر وہ چاہے تو گونگوں سے بھی قرآن کی تلاوت کروا سکتا ہے، نابینا سے بھی قرآن کی تلاوت کروا سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو سمندر کے برابر بھی علم رکھنے والا ہو اسے سجدوں کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ دوستو، ابھی میں آپ کے سامنے 2 ویڈیو بتانے جا رہا ہوں، جس میں پہلی ویڈیو انڈیا پونا سے ہے، جس میں بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن اپنی زبان سے بہت ہی پیارے انداز میں قرآن شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری ویڈیو انڈونیشیا سے ہے، جس میں بچے اپنی زبان سے نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، لیکن اپنے انگلیوں کے اشارے سے وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دونوں ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور یہ ارادہ کر لیں آج کہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس ویڈیو کے تعلق سے اپنے جو خیالات ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک اور ہر ایک رشتہ دار تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر ایک کے دل میں قرآن پڑھنے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم پونا کے نابینا بچے ماشاء اللہ ناظرہ کلاس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ Awal kami mengenal tunarungu sudah 13 tahun yang lalu. Mulai tergerak hati ketika berkenal dengan tunarungu, ternyata mereka belum kenal agama, belum mengenal Allah, belum mengenal agama. Masa terpanggil dari situ, akhirnya saya buat taklim di rumah, sehingga akhirnya 13 tahun kemudian bisa membuat pondok khusus untuk mereka.
kami ini nanti santri-santri kami yang dari asal daerahnya masing-masing bisa kembali setelah lulus menyebarkan agama, menyebarkan pendidikan Al-Quran dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa membaca Al-Quran itu mudah, belajar agama itu mudah. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप सब के दिल में भी कुरान पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई होगी। ये वीडियो बताने का मकसद ही यही था कि हर दिल में कुरान से मोहब्बत पैदा हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को 5 वक्त नमाजी बनाए और कुरान का क़ारी बनाए और दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।